نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز اور بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں رفق کے بارے میں، نرمی کے بارے میں، کہ لہجہ آدمی نرم رکھے، اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. آج بھی تقریباً وہی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کے تھے اور 10 سال رہے. 10 سال کی عمر تھی. بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور 10 سال خدمت کی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہجہ بدل کر بات نہیں فرمائی. یہ کام کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا. اور وہ صحابی حضرت انس جو حضرت ابو ہریرہ کے بعد رضی اللہ عنہ کے بعد وہ دوسرے نمبر پر صحابی ہیں جنہوں نے احادیث سب سے زیادہ یاد فرمائی. سمجھے میں؟ اس کی والدہ کا نام بی بی ام سلیم، وہ صحابیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے چند قطرے ایک ڈبیا میں بند کیے تھے. جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا، جب کوئی فوتی ہوتی تو وہ ایک تیلی نکال کر کفن میں لگا دیتی تو پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا. بی بی ام سلیم میں عزیز سمجھا نہیں؟ تو لہجہ آدمی نرم رکھے، سخت لہجہ اختیار نہ کرے. مولانا رفیع عثمانی صاحب ہمارے استاد سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے جو شیخ تھے، ان کے جو استاد تھے، ان کے جو مرشد تھے حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرشد تھے. وہ حضرت مولانا تقی صاحب کے بھی مرشد تھے. تو فرمایا کہ ان کی گھر والی ہمارے گھر آئی، ان کی زوجہ ہمارے گھر آئی، مانا مرشد کی جو زوجہ تھی وہ ہمارے گھر آئی جب وہ حضرت وفات پا چکے تھے. 80 سال عمر میں وفات پا چکے ہیں. تو وہ عورت کہہ رہی ہے، میرے مرشد کی گھر والی کہہ رہی ہے کہ 60 سال ہمارا اور ان کا رفاقت کا عرصہ رہا. کتنا؟ 60 سال. کیا مانا 20 سال میں شادی کی ہوگی؟ 60 سال 80 سال کی عمر وفات پائی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ 2 کام کرتے تھے حضرت، ساری زندگی کبھی مجھے یہ حکم نہیں کیا کہ یہ کام کرو. کبھی سوال کیا پانی بھر کر دے دو، پانی پلاؤ، یہ کیا؟ پانی موجود ہے، گھر والی ہے، یہ نہیں کیا کہ پانی پلاؤ. اور ضرورت پڑتی تو حضرت خود اٹھ کر پانی پیتے. کتنی عجیب بات ہے عزیزوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور مولانا رفیع صاحب خود بات بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. سمجھا نہیں؟ ایک تو کبھی سوال نہیں کیا، میرے میاں نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا، خود ضرورت ہوتی خود اٹھ کر. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو میں کیوں سوال کروں کسی سے؟ حالانکہ بیگم صاحب ہے، آدمی کہہ سکتا ہے کہ چاہے کہ بیگم ہے کہ میں کیوں سوال کروں.
ایک تو یہ کہ آدمی سوال نہ کرے کسی سے، چاہے کہ آپ کا ماتحت ہے، سوال نہ کرے۔ دوسرا، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ حضرت نے کبھی لہجہ بدل کر، کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ ہے نا عجیب بات؟ آج ہمارے ساتھ کوئی رہ کر دیکھے تو صحیح، 5 دن 10 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، تو ہمارے لہجے میں ہی تبدیلی آ جاتی ہے، سمجھا نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ 60 سال کا عرصہ کبھی سوال نہیں کیا، 60 سال کا عرصہ ساتھ رہا، پوری زندگی ساتھ رہا، اور کبھی ایک تو سوال نہیں کیا، کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ وہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمایا کہ ایک مرید کے گھر جانا ہوا۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرید کے گھر جانا ہوا، تو جب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تو عورت ان کی پردے میں تھی، تو جب وہ گزر رہے تھے، واپسی ہو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا۔ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہ بات کہنا ہی تھی عزیز کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا، تو عورت کے رونے کی آواز آئی، عورت کے رونے کی آواز۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا کھانا بہت اچھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت بات یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں میں آپ کے مرید کے گھر میں ہوں۔ کتنے؟ 40 سال ہو گئے میں آپ کے مرید کے گھر میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، کبھی اس نے میری چیز کی تعریف نہیں کی ہے۔ اتنا سخت لہجہ، بیویوں کے ساتھ اتنا سخت لہجہ کہ کبھی اس نے تعریف نہیں کی میری۔ ایک تو آدمی بچے، سوال نہ کرے، بس یہ بات ذہن میں رہے، آج کے درس میں یہ بات ذہن میں رہے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی 3 چیزیں ضروری ہیں، قسم اللہ کی 3 چیزیں ضروری ہیں، یاد کرنا۔ قسم اللہ کی، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر بھی کوئی ٹیکس تو نہیں لگتی عزیزو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم اللہ کی، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، قسم اللہ کی، سوال کرنے سے فقر کا دروازہ بند نہیں ہوتا، سوال کرنے سے فقر کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ فقر بند ہو، بلکہ فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آج تو عجیب تھوڑی سی بات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر، اور عجیب ڈرامہ بازی ہے، عجیب اداکاری ہے، ایک لہجے میں سمجھاتے ہیں، ایک لہجے میں رونا آ جاتا ہے، تھوڑی دیر گزری ہنس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں۔ تو آدمی سوال سے بچے۔ ہاں ایک صورت ہے، توجہ کریں عزیزو، ایک صورت ہے، ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے بھی راشن نہیں ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے راشن نہیں ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے سوال کرنا، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بس یہ بات ذہن میں رہے، کسی کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک وقت کے لیے گھر میں کھانا نہیں، پھر سوال کر سکتا ہے، بس یہاں تک کہ اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے۔ قسم اللہ کی 3 چیزیں ضروری ہیں۔ قسم اللہ کی، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اللہ کی، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، قسم اللہ کی، سوال کرنے سے فقر کا دروازہ بند نہیں ہوتا، کھل جائے۔ قسم اللہ کی، ظلم پر جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور السؤال الذل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں السؤال الذل، سوال تو خواری ہے، سوال تو خواری ہے۔ جو بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر خون نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر خون نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر. جو حدیث پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف. سمجھا نہیں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے، وہ کچھ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس کے علاوہ سختی پر عطا نہیں فرماتا. سمجھا نہیں؟ ایک اور حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی، کل بھی سنی. ایک شخص ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، قرضہ دیا کرتا تھا لوگوں کو. ایک خادم بھی، ایک نوکر بھی رکھا تھا کہ بھئی چلو قرضہ وصولی کر لو، وصولی کرو، قرضہ وصول کر کے آ جاؤ. پھر اس کو یہ کہتا تھا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو درگزر کر دینا. بھائی 1 مہینے کا وقفہ دیا، 2 مہینے کا وقفہ ہے، 3 مہینے کا، 3 مہینے کے بعد وہ بندہ پہنچا، بھائی پیسے دو یار، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو درگزر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر کر دے. اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ تھے عزیزو، لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کو قرضہ کرتا تھا. ایک غلام رکھا تھا کہ بھائی وصولی کرو، اور ان کو یہ کہا رکھا تھا کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو تو درگزر کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فوت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر فرما دیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفت